الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا. جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نام بٹھاتا تھا ہم کو. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا. دنیا والے ہمارے ہوئے
نبی سب کرم ہے، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھے کو آقا کے در سے، خواب میں مجھے کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، خواب میں مجھے کو آقا کے در سے، خواب میں مجھے کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے، اور چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا،
یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، عاشقاں دا یہ عقیدہ ہے کہ سانوں جو بھی ملیا ہے یہ ساری دنیا سمیت یہ حضور دا صدقہ ہے، یہ سب کچھ حضور دا۔ بھائی جدو کائنات بنان والے یہ اعلان کیتا ہے کہ میں کائنات بنائی ہی حضور دی وجہ تو ہے، یعنی حضور وجہ تخلیق کائنات نے۔ بھئی جدو کائنات ہی رب حضور دے صدقے بنائیے تو جو کچھ کائنات ہی سن بھی لیا پھر حضور دا صدقہ ہویا۔ آپ نے مسئلہ سمجھ وچ آیا کہ نہ آیا؟ کائنات حضور دا صدقہ۔ بھئی ہم تو ہیں عشق کے بندے، محبت والا دل رکھتے ہیں اور محبت بانٹتے ہیں۔ اے عشاقان مصطفیٰ، یہ یاد رکھیے کائنات ہے صدقہ حضور کا اور ہم کھاتے ہیں صدقہ حضور کا۔ میرے پاک نبی نے خود یہ مضمون بندیاں دی سمجھ اچھی نہیں ہوگا، انہوں نے لو بیکھو کھن کو گال کرو، حضور تے بس میسنجر آف گاڈ نے، بس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے تو نہ دے دیتے ہیں، انہوں نے ڈیوٹی کی وہ ختم ہو، بس بات ختم ہو۔ میں کہا نہیں، یہ تواڈا ویژن ہو سکتا ہے، یہ تواڈی سوچ تے تواڈی نظر ہو سکتی ہے، ساڈی نظر ہے وے کہ کائنات ہے ہی صدقہ حضور دا۔ توجہ ہے کہ نا؟ کائنات صدقہ حضور دا۔ اللہ اکبر۔ اور اے نہ کھیا جے بھئی اے شاعراں کریٹ کیتا ہے مسئلہ، نہ میں یہ اگے کرتا ہوں نا گل پہ میں مسئلہ کریٹ کدی نہیں کیتا، جڑا کہ ہویا ہوا ہے وہ دسنا۔ یہ ہوں اپنی پسند ہوندی ہے، میں ہوئے آوائیں اچھو اگو تو ہن کیڑا پسند ہوتا ہے، یہ چاہیے پھر اپنی ہوندی ہے نا کہ اتنے گلاں نے اتنے راہ نے نہ تو ہن کیڑا چنگا لگتا ہے، یہ چاہیے اپنی اپنی، لیکن نواں نہیں بنایا کہ میں بنایا ہے، نا یہ میں نہیں بنایا، یہ ساڈے امام محمد رضا دس کہتے ہیں۔ توجہ ہے حضرت، حضور فرماتے ہیں واللہ معطی وانما انا کاسب۔ اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں کائنات میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور جڑا انما ہے نا، انما عربی گرامر میں چاہتا ہے دائرہ سرکل، یہ سرکل ہے، سرکل دا مطلب ہے جو اندر ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ اندر نہیں، سرکل مخصوص کرنا آستے ماریا جاندہ ہے کہ جڑا سرکل دے اندر ہے مخصوص ہے، انما حسر کے لیے آتا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے ہیں واللہ معطی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ تے اگے ہو سکتا سی با کسی اور نو بھی ڈیندا ہے تے کسی اور نو بھی ڈیندا ہے، تے ایک بہت سارے قاسم نے جڑے تقسیم کر دیں، فرمایا انما انا قاسم، تقسیم صرف میں ہی کرتا ہوں۔ توجہ ہے حضرات کے نام، یہ جڑا انما ہے نا، اس دسیا ہے تقسیم صرف میں ہی کرنا۔ تاں اتیالہ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ ونڈ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ فرماتے ہیں رزق اس کا ہے،
رزق اللہ دا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ بھائی آپ نے سمجھ آئی؟ اللہ فرمایا سونیا لولاک لما خلقت الافلاک، محبوبہ یہ زمین تے آسمان جے میں تینوں پیدا نہ کردہ میرے محبوبہ تے میں بنانے ہی کوئی نہیں سکتا۔ تاہم میرے اللہ حضرت فرما دے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان۔ ہوں سمجھ آئی جی بھئی میں نہیں آندہ بھئی یہ سب کچھ حضور دا صدقہ ہے حضور واسطے نہیں، کہ میرے اللہ حضرت فرما رہے ہیں۔ بریلی والی سرکار فرما دے زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان۔ کیا کہنے میرے اعلیٰ حضرت فرما دیں زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اور کیا خوبصورت لائن فرما دے ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ بھائی جیڑا دکان چلانا ہے وہ دی دنیا ہو رہی، جیڑا بزنس کرنا آیا ہے وہ دی دنیا ہو رہی، جیڑا شادی کرنا آیا ہے، بچے پیدا کرنا آیا ہے، وہ بچے پیدا کیتے نے، مکان بنائے نے، کاروبار بنایا ہے، پیدا ہویا ہے، یہ سارے کام کیتے نے، فوت ہو گیا ہے۔ ایک وہ دی زندگی ہے، ایک عاشق دی زندگی ہے۔ عاشق کی کہندہ ہے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان۔ اور کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت فرمان نے دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، پتن میں ہے جا تمہارے لیے، دہن میں زبان۔ بھائی جڑا سمجھ سکتا ہے گل ہوندے واسطے اعلیٰ حضرت دی گلاں اعلیٰ ہوندیاں نے، نہیں سمجھ بندیاں نے، لیکن جنہوں سمجھ آ جائے ان پھر اور ہی کسی دی سمجھ نہیں ہوندی۔ بڑے بڑے دنیا تے مولوی نے، لیکن وہ آندا پھر جو اعلیٰ حضرت دی گل ہے وہ اعلیٰ حضرت دی گل۔ میرے اعلیٰ حضرت فرمانے دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، پتن میں ہے جا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و۔ اے اعلیٰ حضرت، اے اعلیٰ حضرت، اور یہ صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا، یہ علامہ اقبال بھی فرمایا ہے۔ تو انہوں میں آندہ انہوں نے بھی کدی کدی یار میں نو شعر زیادہ یاد آ جاتے، تو کدی کدی پوری تقریر ایک بھی نہیں آندا تے تسی پھر شکوا کر دے ہو کہ آج پڑھے ہی کوئی نہیں۔
تو میرا قصور کوئی نہیں، بس کدی کدی زیادہ آ جاندے نے، کدی کدی آؤندے ہی نہیں۔ تکلف میں بھی کدی نہیں کیتا، باج شیر پڑھنے ہی پڑھنے، تکلف کدی نہیں کیتا، بس آ جائے تو پھر پڑھیا گیا، نہ آ جائے تو پھر نہ پڑھیا گیا۔ وہ اے تے فائل کھلن دی گل ہوندی، اے جڑی اعلیٰ حضرت نے گل کیتی ہے نا، یہی گل اقبال کیتی ہے، لیکن لفظیں فرق ہے، مقصد ہی کوئی ہے۔ جی اللہ تو فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، کائنات ہے ہی سنیا تیرے واسطے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دے نال اقبال دی سوچ ملی۔ دو میں درویش نے تے دو میں سید عبدالقادر جیلانی 11ویں والے سید دے مرید نے۔ اعلیٰ حضرت بھی قادری نے اور علامہ اقبال بھی قادری فقیر تے درویش نے۔ توجہ ہے آپ عزیزہ ندی وقار۔ علامہ فرمانے نے خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آماد اسی نام سے ہے، اور یہ نسا کی ہو، یہ نسا کی ہو۔ اقبال فرماتے ہیں یہ نسا کی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، یہ نسا کی ہو۔ ساکی ہوندہ ہے نا، جے ساکی نہ ہوئے تے میں خانہ چل دے، بھئی ساکی ہے تے میں خانہ ہے، میں خانے دا کم چل دے ہی تائیں جے ساکی چلائے تھے، جے ساکی نہ ہوئے تے میں خانے دا کم چل دا۔ اللہ اکبر۔ اقبال فرماتے ہیں یہ نسا کی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں ہو نہ یہ پھول تو پھول پھول کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور یہ نسا کی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ بھائی سجنا میں تے توحید دیئے، میں توحید دیئے، لیکن پلان آڑا توحید دی میں کون اے گل کر دے پہنی اقبال۔ بھئی توحید والو، توحید نال تو انو آشنا کس کروایا ہے؟ توحید دی میں وچ مست ہو گئے ہوتے، ساکی تو نظر ہٹا لیں گے، وہ پھر بے ہوش ہو گیا، وہ مدہوش ہو گیا، وہ ہوش اچ نہ رہا، ہوش چوئے جیڑا میں پی لوے تے پلان آلے دا شکریہ ادا کرتا رہے۔ تو میں تو توحید دیئے، اے بزم توحید والو، توحید کی محفل سجانے والو، اے توحید کے نعرے لگانے والو، بزم توحید سجی ہے کائنات میں، تو ساکی کوثر کے طفیل سجی ہوئی ہے۔ یہ بات مسئلہ سمجھ جایا کہ نہ؟ فقیر عرض کر رہا ہے کہ بھائی یہ جڑی کائنات ہے نا، اے جتنی کائنات سجی ہے، یہ ساری کائنات رب نے اپنے محبوب دے صدقے بنائی ہے۔ اگر کسی بندے نویس ذہن وچ نہ آوے، چونکہ بریلی سکول آف تھاٹ ہے،
بریلی سکول آف تھاٹ ہے تو یہ کلیہ یہ چلتا ہے. بعد لوگ کہتے ہیں کہ جی کائنات بگ بینگ ہے یعنی ایک بڑا حادثہ ہے تو حادثے کی وجہ تو کائنات وجود چاہیے. سیانے بندے ہو حادثے ہوندے تسی بھی ویکھے ہی ہونے حادثے ایڈے ترتیب والے بھی ہوندے جڈی یہ کائنات ترتیب والی ہے. میں سائنسدانوں تو پوچھنا یہ کائنات حادثہ ہے بگ بینگ ہے تو کیا حادثے اتنے مرتب ہوندے؟ حادثہ ترتیب دے بکھرن دا نام ہے. حادثے دا مطلب ہوتا ہے ترتیب اپ سیٹ ہو گئی. سائیکل چلیا جاندہ سی سائیکل دا موٹر سائیکل نال یا کسی چیز نال حادثہ ہویا ہے تو کیا سائیکل اپنی تھان تے رہا جڑی وہ ترتیب ایسی ہو رہ گئی. موٹر سائیکل دا حادثہ ہویا گڈی دا حادثہ ہویا کیا ترتیب رہی ہے؟ ترتیب دے بکھر جان دا نام ہوتا ہے حادثہ. اور حسن ترتیب دا نام کائنات دی ترتیب دس دیئے یہ حادثہ نہیں کسے بنان والے دی کاراگری دی نشانی ہے. حادثے ایڈے سونے تے نہیں نہ اڈے جدی یہ کائنات سونے. آخر 5 دریا جو پنجاب پہ چل دیں تو سارے ایک پاس سے کیوں چل دیں؟ حادثہ جو کوئی انج ٹردا جاندا تے کوئی انج ٹردا جاندا سی آندے بھئی ہمیں حادثہ آ جائے گی یار. وہ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ بس دریا جو 5 نے تو سارے ہی کو ترتیب نال ٹرے نے کہیں دے ٹردا کھا دے کہیں دے ٹردا. کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ آخر ایک ہی چیز ہے کہ اچھے پہاڑ تے برف گر دیئے وہ پھر پگھل دیئے وہ پھر پانی دی شکل اختیار کر دیئے تے وہ پانی پھر ساڑیاں میدانہ ہی جو لگدا ہویا ساڑیاں زمینہ نو سراب کردہ ہے تے جڑا وادو ہوئے وہ سمندر جا گردہ ہے سمندر ہی چو مڑ بخارات بن دیں تو وہ پھر بدل بن دیں تو وہ پھر اتھے ٹر جاندہ ہے. یہ پھر یہ بھی ترتیب دار حادثہ کی بھی ہو گیا. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی ایڈا ترتیب وار حادثہ ہے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل بھائی حادثے ایڈے ترتیب وار نہیں ہوندے. حادثے اتنے ترتیب والے نہیں ہوندے. ایک اسے بنان والے نے اپنی کاراگری اتنی ظاہر کیتی ہے کہ بنا کے خود فرمایا ہے ربنا ما خلقتا ھذا باطلا. حادثہ نہیں یہ حادثہ نہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض. ذرا تفکر تے کر زمین و آسمان دی تخلیق تے تیرے منہ چو آپ پہ نکل جانا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین. بنانا لیا تیریاں کیا باتاں بنانا لیا تیریاں کیا باتاں میرے اب بنانا لیا سونے ربا تیریاں کیا باتاں نے. تیرا یار تے نہیں دٹھا پر جیڑی یار دے صدقے کائنات بنائیا اے ویک کئی ہوش گم ہو گئے نے جنہ یار تک کیا ہونا ہے پتہ نہیں انہوں نے کی ہوش رہی ہو رہی ہے. بھائی میری گل دی سمجھ بھی ہوندی پئی جے کوئی نہیں. اے کائنات ہے جڑی حضور دے صدقے بنی ہے باجی جڑی دے صدقے بنی ہے یہ ایڈی سونی ہے تے جدے صدقے بنی اتھے ساڑی عقل کی میں جائے اس ساڑی عقل نہ اتھے معیار کی رہ گیا. بھائی جی یاد رکھو میں 1000 واری یہ جملہ بول بیٹھا کہ تو انہوں بڑھ سمجھاندہ پیاں یہ زیر رکھ لو جس بندے نو عشق نہیں نہ ہویا اس زندگی ڈنگران ہی پیا لگاندہ ہے. ہاں جی وہ انجی جی میں باڑے جماعت جے ہاں جی ریڈی اگے کھوتا ہے ہاں جی وہ پتہ ہی نہیں زندگی کی یقین کرو ان پتہ ہی نہیں. بات بھی سمجھ آئی اس نو یہ سمجھ ہی نہیں آئی. اے جی میں وہ کسے نشائی تو آکھئے نا نشائی نو آکھئے کوئی پائی جی یہ کی تسی پیندے نہیں دے ہو تو اگو تھوڑا جا ہستا ہے بولدہ کوئی نہیں پھر اگو ہستا ہے گل کرو بھائی یہ کسی کی لگے ہو تو تھوڑا جا مسکرا دیندہ ہے تے جدو کو دا تعلق والا پیار والا کسے ویلے بڑا مجبور چکرے نا تو وہ ایک جملہ بولتا ہے وہ اندہ یار تو سان جو یہ پی کے ڈٹھی نہیں تو ان کی پتہ ہے کی کوئی سمجھ آئی کوئی تو سان جو یہ نو چیک نہیں کیتا تو ان دی خبر کی لو اسی آنے بحیران ہو گیا آپ پوڑی آڑا بھائی جو سان آندہ ہے تسی بے خبر ہو جی تو وہ دے نال ساڑی غرض نہیں غرض ساڑی اس گل نال ہے
کہ وہ ایک جملہ جڑا بولتا ہے نا بھئی جس سے پیتی نہیں انہوں سمجھائی نہیں جا سکتی کہ ہے کی اس سے طرح پیدا سنا جائیں عشق رسول اللہ نڑ کیتا نہیں ان سمجھایا نہیں جا سکتا کہ ہے کی انہیں سمجھایا نہیں جا سکتا وہ دی سمجھ چھے گل نہیں آ سکتی یہ گل بڑی عجیب ہے گل بڑی اور لیول دیئے اینا میں نے پتا ہے جنہ تکیا نہیں وہ کرن گلنا جنہ ویکھ لیا ہے وہ بول دینا جنہ تکیا نہیں وہ کرن گلنا جنہ ویکھ لیا ہے وہ بول دینا جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دینا بھائی جنہ نو ہویا ہے نا جڑے اس فیلڈ میں داخل ہوئے نے جڑے اس سکول میں آئے نے اس سکول آف تھاٹ میں جنہ محبت آلے میں عشق آلے داخلہ لیا ہے کوئی پیر دریا نے انہوں نے خبر ہے کہ ایک ہی ہے میں سمجھان آستے ایک مثال دینا بندہ ہے وہ کہندہ ہے کہ میں نے عشق ہویا ہے یہ گل ٹھیک ہے انہوں ہویا ہے اس یار نو ملن جانا ہے عشق انہوں ہویا ہے پر کچا ہے اصلی عشق نہیں کچا عشق انہوں ہویا ہے اس یار نو ملن جانا ہے جانا گھڑے تے کس تے جانا ہے دریا چڑھے آیا اس گڑا ویکھا ہے تے گڑا کچا ہے گڑا عشق بھی کچا تے گڑا بھی اس ویکھیا تے نہیں میں ان نہ طرح مر جانا ہے جلدی سمجھ آئیے کہ نہیں پر نہ طرح میں مر جانا ہے انہوں پتا میں مر جانا ہے تو اسے کہے مر جاواں اسے کہے جے میں مرنا تے میں مر جاواں پر ان عشق کھلون نہیں دیندہ عشق بھی کچا گھڑا بھی کچا لبنی بھی بدنامی تے عشق بھی سچا یار بھی سچا راہ بھی سچا تے بھائیہ پھر میں تاں ہی تیار نہ آجے بندیاں چاس نہیں لئی جدو لے لے ہونے ہو تو ہر شے بھول جانی بڑی توجہ ہے ایک بندہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آیا تو اسے کہا میں نے عشق چاہیے میں نے کی چاہیے میں نے عشق چاہیے انہوں نے فرمایا کام بڑھا ہی تیرے تو ہونا نہیں اسے کہا نہیں جی میں عشق کرنا ہے انہوں نے فرمایا آ چلیے سرکار باہر گئے تھے ایک پرندہ بھی کھایا پرندہ وہ درخت تے پرندہ بیٹھا ہے تے درخت دی جڑی چھلے نا وہ دیاں پیران تے چڑھ گئی پیروں دے درخت دی چھل دے ہیٹ آ گیا منہ اندہ ہوتے ہیں توجہ کی تھی درخت دی چھل جڑی یہ ہوتے چڑھ آئیے وہ دیاں پیران تے انج کی میں ہوندہ ہے بلا کوئی چیز سالاں تک ایک کی جگہ تے ٹکی رہے نا تو پھر درخت بدہ جاندہ ہے بڑا ہوں اندے ہوتے چڑھ دا جاتا ہے ایسا ویکھتے ہیں تسی درخت چکل ٹھوک دے ہو نا 6 مہینے سال وہ شاخ موٹی ہوں دیا جانا ہے تو وہ کلو دے اندر آ جانا وہ پرندہ اتھا بیٹھا تو چھلو دے اتے چڑی آپ فرماندے نے ایس منگیا سی میں نے عشق چاہیے دے تے اینو جیڑا عشق ملیا ہے نا وہ پانی دے قطرے دا بھی کروڑواں حصہ ہے اس منہ تاں کیتا ہے اجے تائیں دوبارہ ہیٹھا نیس کیتا ہے انہوں ایتھے بیٹھے آئینہ سال لنگ گئے اے عشق دی جھلک ہے بات ہی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی بھائی اے بندیاں نو اندہ وزن چکنا ایڈا آسان نہیں یہ ہے وہ شے جڑی چاہی دیئے لیکن جنہوں مل جائے ان دے دل چو فرقے بھی نکل جاندے غم بھی نکل جاندے درد بھی نکل جاندے کیونکہ یہ شے ایسی ہے جدو یہ آ جائے یہ اوری کسی نے پھر ویچران ہی نہیں دیتا بات دی سمجھ آئی کوئی حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ
فرماندے نے قوت عشق سے ہری پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہری پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اب بھائیاں اسی جڑے ہاں سانتے ہیں میں برتن دھو کے سائیاں رکھ چھڑے آئے تو وہ کوئی وچ جڑا پرانا قطرہ پہ آیا ساڑھے ہاں بندیاں تے وہ لبا ہے. عشق کی دے لبدا ہے سانو. عشق جڑی آئی نا جس پیالے وچ وہ سائیاں پی کے تے دھو کے پیالہ رکھیا سی تے ساڈے ورگے گئے تو نہ اج کر کے کیتا ہے تو نہ کہا بھائی جاستے ہے اجے اگاں کوئی نہ ہو گئے اجے اٹھاں لگے پھرنے آئی تھے جیتے دستا پہ مثال سمجھائنا اس سے دیتی ہے. اب باجی ایسی دے آئی تھے لگا پھرنے ہاں جی جنہ یہ حاصل کیتا ہے انہاں دی دنیا ہو رہے انہاں دا مقام و مرتبہ ہو رہے انہاں نے یار تو سوا اور کچھ نظر ہی نہیں آتا جی. انہاں دی گل سمجھا رہے ہیں انہاں دی مثال دے رہے ہیں جنہ یہ کیتا ہے جنہاں نے دی سمجھ آئیے جنہاں نے دا پتہ لگا ہے. میرے نبی پاک سرکار توجہ ہے توجہ فرمانا ذرا سرکار کھلوتے نے تشریف فرمانے مدینے شریف تو یمن الملک تو فرمایا بھئی ایس پاسو عشق دی خوشبو آئی ہے ایس پاسو عشق دی خوشبو آئی ہے. اللہ اکبر. اے بھی بھائی اے بھی ایک رمز ہے سارے ہاں بندیاں نہیں آؤں دی پر جنہاں نوں ہویا ہوں ہے انہاں نے سمجھ آ جاندی. میں کئی بار گل دسی سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گڈی چ بیٹھے سن تے انہاں دے نال ایک انہاں دا مرید سی تے انہوں فرماندے نے بھئی گڈی دی کھڑکی کھول گڈی دی ریل گڈی چ بیٹھے سن فرمایا کھڑکی کھول. جدو کلیام آوان کو گڈی لنگن لگی جتھے بابا فضل کلیامی دا روزہ سی تو فرمایا کھڑکی کھول. انہیں کھڑکی کھول کے پوچھا سرکار کھڑکی کھولن دی وجہ کی ہے؟ فرمایا جڑی ہوا بابے فضل کلیامی دے روزے لگ کے آندی ہے یہ دے وچ عشق رلیا ہوا ہوتا ہے. اللہ اکبر. کتھے بابے دی قبر ہے پھر قبر دے اتے مطلب گچ چونا اور سیمنٹ تے مٹی لگی ہے پھر اتے مزار شریف ہے مزار دے اتے گنبد شریف ہے پھر اتے جا کے ہوا لگی ہے. لیکن عشق والے آکھیا بھائی روزے نال لگ کے پیو دیا عشق دے وچ بھی ہے. پتہ نہیں اس بابے وچ کتنا عشق سی. انہاں کو میں پڑھیا ہے کہ وہ ستے پہ ہونا نا بابا فضل کلیامی تے سرنگی پئی سی تے چوہا لگیا اتے تو سرنگی دی تار کھڑکی تے آپ ستے پہ آئے منجی تے تڑپ گئے. بات ہی سمجھ آئی کہ نہ آئی سار پئی تے ستے سن چوہا لگیا تے تار علی تے پھڑک گئے. تو پھر عشق والے نے کوئی چھیڑے تے پھر وہ انجی چھیڑ جاندے ہوندے زیادہ انہوں نے قوالیاں سنن دی لوڑ کو نہیں ہوندی صرف چوہا تار ہلا جائے تو انہوں دی تار توڑ ہل جاتی ہے. کوئی سمجھ آئی کوئی نہ. یہ تو پھر بندے نے 3 گھنٹے قوالی سنتے رہتے ہیں تو بہ کے آتے ہیں اس کی آخیا ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل انہوں بھائی آندا کیا میں کہ کچھ نہیں آندا بھائی جی یہ تواڈے والی گل نہیں اگاں چلو. توجہ ہے کہ نہ. اللہ جیڑا بندہ یہ سوال کرے نا وہ قوالی سننی چاہیے یا نہیں وہ نہیں سننی چاہیے. نہیں سمجھ آئی گل. جیڑا بندہ یہ سوال کرے کہ قوالی سننی چاہیے یا ان نہیں سننی چاہیے یہ جملہ لکھ لو میرا. فقیر دا فتوہ ہے مفتی نہیں میں لیکن فقیر فتوہ دیندہ ہے کہ جیڑا بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ قوالی جائز ہے یا نجائز ہے وہ کدی قوالی دے نیڑے نہ جائے. وہ دے علی ہے ہی نہ وہ دے واسطے نجائز ہے. بات ہی سمجھ آگئی کہ نہ آگئی. وہ دے علی ہے قوالی وہ دے واسطے نجائز ہے. ہاں جی تو جیڑے سنتے نے انہاں پوچھا کدی نہیں. ہاں بس اے رمز ہے حضرات. تو میں عرض کر ایسا کہ حضور سرکار فرمانے میں بہت خوشبو آئی ہے پر ٹائم ہو گیا. اگلی باری بھائی پھر اس تو آگاں شروع کرا.